اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ آل عمران آیت نمبر 1 تا 9، پہلا رکوع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا نجران سے، جس میں 60 عیسائی تھے، جن میں سے 10 ان کے اشراف تھے اور 3 کے پاس ان کے سارے معاملات ان کے ہاتھ میں تھے کہ 3 کو انہوں نے تمام اختیارات سونپے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، یہ وفد پہنچا اور ایسی شان و شوکت اور سج دھج کے ساتھ پہنچا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کوئی ایسا وفد نہیں دیکھا۔ یہ بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، حضور نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنی عبادت کی، ان کی عبادت کا وقت تھا۔ انہوں نے مشرق کی طرف اپنا چہرہ کیا اور اپنی عبادت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کرتے ہیں، جیسے کرتے ہیں، ان کو کرنے دیا جائے۔ بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات چیت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں قرار دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ جو باپ ہوتا ہے، جو بیٹا ہوتا ہے، وہ باپ کی جنس سے ہوتا ہے یا مخالف جنس سے ہوتا ہے؟ کہا جی جنس سے ہوتا ہے۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی جنس سے ہیں بقول تمہارے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے نہیں تھے، قضائے حاجت نہیں کرتے تھے، ضروریات زندگی پوری نہیں کرتے، سب کچھ کرتے تھے؟ تو کیا اللہ رب العزت یہ کام کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا اس طریقے سے نہیں ہوئی جیسے کہ دنیا کے تمام بچوں کی پیدائش ہوتی ہے؟ کہا بالکل اسی طرح ہوئی تھی۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں محتاج نہیں تھے جس طرح کے باقی انسان ہوتے ہیں؟ کہا بالکل اسی طرح ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے کیسے قرار دیے جا سکتے ہیں؟ وہ بالکل لاجواب ہو گئے، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے آغاز میں یہ بیان فرمایا کہ اصل میں جو معبود ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کا حقیقی تعارف کیا ہے، کہ معبود کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو تم معبود مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام میں وہ معبود ہونے کی صفات ہونی چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے، تو لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہ بیٹے ہیں نہ وہ معبود ہیں۔ معبود اللہ رب العزت کی ذات ہے، جس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں معبود کوئی مگر وہی، الحی وہ زندہ ہے، القیوم تھامنے والا ہے، بذات خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو بھی تھامنے والا ہے۔ الف لام میم آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا کہ حروف مقطعات میں سے ہے اور یہ متشابہات میں سے ہے کہ ان کا مفہوم اور معنی سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ ھذا سر بین اللہ و بین رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں۔ نزل علیک الکتاب، اتاری اس نے آپ پر کتاب، بالحق کی حق کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے، یہ اظہار حق کے لیے نازل کیا ہے، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے۔ اس سے پہلے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحف آسمانی ہیں، سب کی یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاۃ اور اتاری تورات والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ھدی للناس ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے الفرقان، فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہیں،
وہ معجزات۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، لہم ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، کہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے بدلہ لے گا کہ جو لوگ حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کو معبود حقیقی نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفی علیہ، نہیں مخفی اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے بچ جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، هو الذی، وہی وہ ذات ہے، یصورکم، جو تمہاری صورت بناتا ہے، فی الارحام، رحم کے اندر، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ ماں کے رحم میں 3 اندھیروں کے اندر وہ اپنی مرضی کی جیسے چاہتا ہے صورت بناتا ہے۔ یہ ایک بالشت بھر چہرہ ہے انسان کا، اور دنیا کے اندر 5-6 ارب انسان ہیں، ایک انسان کا چہرہ ہو بہو دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ یہ کتنی بڑی کاریگری ہے کہ ایک بالشت بھر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں نمونے بنا دیے۔ پھر موجودہ زمانے میں جو 5-7 ارب انسان ہیں، جو خربوں انسان پہلے گزر گئے، اور جو آئندہ اربوں خربوں انسان آئیں گے، تو کسی کا چہرہ 100%، کسی کی آواز 100% دوسرے انسان سے نہیں ملتی۔ تو وہ ذات ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے رحموں کے اندر جیسے چاہتا ہے، اور یہ سارا نظام غیب کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، ساری کاریگری خزانہ غیب کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، پردہ غیب کے اندر ہو رہی ہوتی ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، العزیز، غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ وہ غالب ہے، حکمت والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، اس کی اپنی ایک حکمت ہے، اس کا اپنے ایک نظام ہے، لیکن وہ غالب ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ هو الذی، وہی وہ ذات ہے، انزلہ، جس نے اتارا، علیک، آپ پر، الکتابہ، کتاب کو، منہ، اس میں سے، آیاتن، کچھ آیتیں ہیں، محکمات، محکم، پختہ، ہن، وہ، الکتاب، اصل کتاب ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری کچھ آیات ہیں متشابہات۔ قرآن پاک کی آیات 2 طرح کی ہیں، محکم آیات اور متشابہات۔ محکم آیات کون سی؟ جن کا حکم بالکل واضح ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، دیگر احکام ہیں جن کے اندر کوئی کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ جو احکام ہیں یہ محکم ہیں۔ اور متشابہات، جن کا معنی اور مفہوم ہم پر ظاہر نہیں ہوتا، ہماری وہ دسترس سے باہر ہے، یا ہم پر وہ ابھی تک عیاں نہیں ہوا، ہم پر ابھی تک وہ واضح نہیں ہوا۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ جو نجران کا وفد آیا تھا، جب ان سے کوئی بات نہ بن پڑی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اعتراض کر دیا، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں روح اللہ، کلمت اللہ کہا گیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے ان آیات سے، جو آیات متشابہات ہیں، اپنا مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی، اپنے مطلب کی بات نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ یہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں، نیک نیت اور بد نیت۔ نیک نیت جو انسان ہوتے ہیں وہ محکم آیات کو پڑھ کر، سن کر، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بدنیت قسم کے انسان ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب اور مفہوم کی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں میں، زیغٌ، کجی ہے، ٹیڑھ پنا ہے، فَيَتَّبِعُونَ، وہ پیروی کرتے ہیں، ما، اس کی، تشابہ، جو متشابہ ہے، منہ، اس سے، ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تاویلہ، اور اس کا مفہوم تلاش کرنے کے لیے۔ پھر جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان میں بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، وہ فتنہ پھیلانے کے لیے، فتنہ پروری کے لیے کام کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی جو علمی، جو ان کے تحقیقی جذبہ ہے، اور جو ان کے علم کی پیاس ہے،
وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی بھی تحقیق میں، تعویل میں اور تفسیر میں اور وضاحت میں پڑ جاتے ہیں کہ جو متشابہات ہیں، یہ ہے تو غلط، لیکن بہرحال ان کا جذبہ وہ علمی جذبہ ہوتا ہے، وہ فتنہ تلاش کرنے کے لیے ایسا نہیں کرتے، وہ اپنے علمی جذبے کے تحت ایسا کر رہے ہوتے ہیں، گو کہ یہ غلط ہے لیکن وہ فتنہ پرور نہیں ہوتے۔ وما یعلم، اور نہیں جانتا تعویلہ، اس کی تعویل کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ متشابہات جو ہیں ان کی تعویل اور ان کی تفسیر اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور جو مضبوط ہیں علم میں، راسخ فی العلم، وہ لوگ جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، مضبوطی رکھتے ہیں، محققین ہیں، یقولون، وہ بھی کہتے ہیں، آمنا بہ، کہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے مانتے ہیں سب کچھ کو، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ حدود کو تجاوز نہیں کرتے، حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، وما یذکروا، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ صحیح معنوں میں وہ لوگ عقل والے ہیں کہ جو اپنی عقل کا حد سے زیادہ استعمال نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات بنائی ہیں بس ان پر عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں تو ابتغاء الفتنہ کرتے ہوئے، فتنہ کے متلاشی ہوتے ہوئے وہ ان کے پیچھے نہیں پڑتے۔ یہ عقل مند ہونے کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، مت پھیر ہمارے دلوں کو، مت کجی پیدا کر ہمارے دلوں میں، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب تو نے ہم کو ہدایت دی، کہ ہدایت کے بعد ہم کو ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر، ٹیڑھ پنا پیدا نہ کر۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان راہ راست پہ ہوتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، لیکن اچانک سے دل کے اندر کوئی فطور پیدا ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو ایسی کجی، ایسی گمراہی، ایسا ٹیڑھ پنا کہ جو انسان کو ہدایت سے محروم کر دے، اس سے اللہ رب العزت سے حفاظت مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرز عمل سے بچا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والی ذات، ہمارے قلوب کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے وہ ان دو انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں جس طرف کو اس کو پھیر دیتے ہیں، ہدایت کے راستے پر، گمراہی کے راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے ہمارے رب، مت کجی پیدا کر ہمارے دلوں میں، مت ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو ہدایت کے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ وَحَبْ لَنَا، اور عطا کر ہم کو، مِن لَدُنْ کا، اپنے پاس سے، رحمتاً، رحمت۔ اور رحمت میں سب سے بڑی رحمت تو ہدایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے، اور اس ہدایت کے ساتھ ہدایت پر استقامت نصیب فرما دے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، کہ تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اِنَّكَ، بے شک تو، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک ایسا دن میدان محشر، لا ریب یوم ہے کہ جس کا ہونا یقینی ہے، اس میں سب کے سب جمع کیے جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ انسان ہدایت کے بعد گمراہی کے راستے پر چل پڑے تو پھر اس دن میں شرمندگی ہے اور ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ تو ابو عبداللہ اندلسی یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، جنید بغدادی کے بھی شیخ تھے اور علامہ شبلی کے بھی شیخ تھے، لیکن ایک زمانے میں گمراہ ہو گئے تھے اور ایک عرصے تک، تقریباً 1 سال تک اسی گمراہی پر رہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان ایسی ہلاکت میں اور ایسی گمراہی میں نہ پڑ جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مؤذن ایک عرصے سے اذان دے رہا تھا، لیکن اچانک سے فتنے میں مبتلا ہوا اور ایک لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوا، اذان دینے کے لیے چھت کے اوپر چڑھا، مسجد کی چھت کے اوپر۔ وہاں ایک نامحرم پہ ایک عورت پر، لڑکی پر نظر پڑی اور وہیں سے اترا، اسے جا کے پیغام نکاح دیا۔ میں نے کہا کہ ہم تو عیسائی ہیں اور تم مسلمان ہو، تو تم اگر عیسائیت قبول کر لو تو ہم تمہیں رشتہ دے دیں گے۔ تو اس نے بدبختی کے اندر، جب گمراہی انسان کو گھیر لیتی ہے تو انسان اسی طرح کے فیصلے کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، عیسائیت قبول کر لی اور کہا میں اپنا سامان لے آؤں۔ سامان لینے کے لیے اوپر گیا
اوپر کی سیڑھی سے پاؤں پھسلا، نیچے والی سیڑھی پر پہنچنے سے پہلے موت واقع ہو گئی۔ تو ساری زندگی ہدایت پر رہا اور دنیا سے کفر کے اندر چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان بعض مرتبہ نیکیاں کرتے کرتے جنت کے کنارے پہنچ جاتا ہے، اچانک کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہیں سے اوندھے منہ جہنم میں گر پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ انسان کوئی کام برائی کرتے کرتے جہنم کے کنارے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اچانک کوئی ایسی نیکی کرتا ہے، ایسا اچھا کام کرتا ہے کہ وہیں سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جیسے ابو عبداللہ اندلسی، بعد میں وہ دوبارہ سے مسلمان ہو گئے تھے، 1 سال وہاں رہے، اور وہ بھی اسی طرح کے فتنے میں مبتلا ہوئے تھے۔ ان کی حالات زندگی پر پوری کتاب لکھی ہے، ام الامراض تکبر کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی ہے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ علیہ، ام الامراض۔ اس میں بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور مفتی شفیع رحمہ اللہ نے غالباً خاص طور پر اسی واقعے کے اوپر ایک پورا کتابچہ لکھا ہے، ایک رسالہ لکھا ہے چھوٹا سا۔ ربنا، اے ہمارے رب، انا کا بے شک تو جامع الناس، لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، لیومن ایسے دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔